نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. بسم الله بسم الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك صاحب التاج والمعراج والبراق والأدب دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد الأرض والأجر جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. بسم الله بسم الله بسم الله. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم. جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. بسم الله بسم الله بسم الله. سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین. مراد المشرقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین. بسم الله بسم الله. سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ سنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وبارک وسلم تسلیما. خدائے ذوالجلال رب ذوالجلال وحدہ لا شریک اعلی اولا یکتا واحد مالک کل، جس کی شان اور جس کی صفات انسان نہ روحانی طور پر سمجھ سکتا ہے اور نہ جسمانی طور پر سمجھ سکتا ہے. یہ مقام خدائی ہے کہ اس کا مقام یا اس کی مقام بندی بشر کے بس میں نہیں ہے. اس کی خدائی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بسم اللہ. کیا مقام ہے
کیا جمال ہے، کیا کمال ہے، کس مرتبے پر وہ فائز ہے۔ بسم اللہ یہ مقام بندی بشر کے حصے میں آئی ہی نہیں، اسی لیے آج تک کسی نے اس پر کوشش کی ہی نہیں، بسم اللہ اور جنہوں نے کوشش کی وہ خدا کے مقام کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، وہ خدا کے اس مقام کو دیکھ کر اس کے جمال کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ جس کو آپ روحانیت بھی کہہ رہے ہیں، تصوف بھی کہہ رہے ہیں، ولایت بھی کہہ رہے ہیں، کلندر بھی کہہ رہے ہیں، کلندر دورہ بھی کہہ رہے ہیں، تو جس نے اس جمال، اس کمال کو پانے کی کوشش کی، بسم اللہ بسم اللہ مقام بندی نہیں، کیا بات ہے جی سمجھنا نہیں، بسم اللہ سمجھنا اور پانے میں فرق ہوتا فرق ہے۔ ہوتا ہے سمجھنا دے نا کہ میں پہلے تحقیق کرا کہ پیر تلاش ہے کیے، واہ جی میں واہ پانا کی ہے کہ میں تحقیق نہ کرا، بس میں کال کرا حضرت جی میں آ رہا تواڈے کول، بسم اللہ بسم اللہ تسی جو بھی ہو، جے بھی ہو، جی۔ جے مقام تے بھی ہو، میرا ایک کام نہیں، میں تواڈے کول آ رہا، واہ بسم اللہ سبحان اللہ میں تواڈے کول آ رہا۔ تو سوال ہوا کہ تصوف کیا ہے؟ بسم اللہ تصوف کیا ہے سبحان اللہ کیا ہے؟ تو تصوف میں ڈوبے ایک شخص نے جواب دیا، سوال کرنے والا بھی کوئی عام بندہ نہیں، جی جواب دینے والا بھی کوئی عام بندہ نہیں نہیں۔ سبحان اللہ تو تصوف میں ڈوبے اس اللہ کے بندے نے سوال سنا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تصوف کی جو آغاز ہے، جی انما الاعمال بالنیات، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے آغاز؟ انما الاعمال انما الاعمال بالنیات۔ اس نے پوچھا یہ تو آغاز ہے، تصوف کی انتہا کیا ہے؟ جی بڑھیا دی گفتگو تے کر لیتے ہیں نا جی جی، انہاں دی مقام بندی بھی بڑے سوکھے طریقے نال کر لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک سی یا غلط سی۔ ہاں جی، جس دین دے واسطے جانا قربان کیتیاں، اپنی زندگیاں حضور دے قدماں تے رب دے دین واسطے قربان کرتے، بڑا سوکھا گل ہے اسٹیج تے بیٹھ کے انہاں دی زندگی نوں پرکھنا، کیونکہ ایسی تو گزری نہیں انہاں چیزاں تو۔ میرا کہ یہ آغاز ہے، آغاز کو سب کر لیتے، انتہا کیا ہے؟ وہ مقام بتاؤ جس میں یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن ہو جانے والے نفس، رب اپنے بندے کو انعام دے دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں تیرا نفس مطمئن ہو گیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ ابتدا تو بڑی انما الاعمال بالنیات، ابتدا تو آسان سی ہے، بسم اللہ نگاہ انتہا بتاؤ کیا ہے، بسم اللہ بسم اللہ یہ نفس المطمئنہ کیا ہے، یہ پاک مطمئن ہو جانے والا نفس کیا ہے؟ جی تو خاموش ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کا جواب میرے بس میں نہیں ہے۔ جی کیا کہا؟ میرے اس کا جواب میرے بس میں نہیں ہے میرے بس میں نہیں ہے نہیں ہے، اس کا جواب میرے بس میں نہیں ہے میرے بس میں تھا انما الاعمال بالنیات۔ نے کہا کہ پھر تم کیسے تصوف کے ماہر ہو، تمہارے بس میں انتہائی نہیں ہے۔ نے کہا میرے بس میں نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ میری گل کو سمجھو، بابا کیا بات ہے کیا بات اس کا ضروری نہیں کہ اگر میرے بس میں نہیں ہے تو کسی کے بس میں بھی نہیں ہے۔ نے کہا کہ پھر بتاؤ انتہا کیا ہے؟ اس نے کہا انتہا چونکہ انسان رب ذوالجلال کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو تصوف تو ہمارے پاس ڈائریکٹ آیا ہی نہیں ہے، واہ 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 ولایت تو ہمارے پاس آئی نہیں ہے۔ حافظ صاحب کلندر ہی ڈائریکٹ آئی نہیں۔ ہاں جی، اللہ کے ولی کو ولایت کا مقام انہوں پان کا طریقہ سارے کو دیا ہے نہیں، تا انتہا کیا ہے؟ تا انتہا پھر ہم چاہتے ہیں اس کے پاس کہ جس کو خدا کی خدائی سمجھنے کے لیے جس کو پرکھا جاتا ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم خدا کی خدائی سمجھنے کے لیے جس کو سمجھا جاتا ہے، اللہ خدا کو پانے کے لیے جس کو پایا جاتا ہے، خدا کی بندگی کے لیے جس کی بندگی کی جاتی ہے، خدا کی شان کو دیکھنے کے لیے جس کی شان دیکھی جاتی ہے، ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کیا بات بسم اللہ بسم اللہ پھر سوال ہوا، کیا خدا کی شان آدم میں نظر آتی ہے؟ شان خدا کیا ہے؟ جی کیا آدم ہے؟ نہیں۔ کیا یوسف جس کے حسن کے سامنے تکلیف مانگ پڑ گئی، کیا وہ خدا کی شان ہے؟ کہ نہیں۔ دیکھا پھر موسیٰ، اس کو رب نے خود چلا کر آیا، 30 دن عبادت کرائی اور پھر کہا کہ میرے پاس آ کے مجھ سے کلام کرو، کلیم اللہ بنایا۔ کیا وہ رب کا جمال ہے؟ پھر ہم عیسیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہاں جی، کس کے پاس چلے جاتے ہیں؟ عیسیٰ کے پاس۔ عیسیٰ کے پاس۔ اب دیکھا جائے انبیاء میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب سے زیادہ شانوں کو رب نے حضرت عیسیٰ کو عطا کی۔ اس سے بڑی شان کیا ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہو گئے تھے، بول پڑے کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ واہ کیا بات ہے سبحان اللہ جناب اس کو بڑی شان کی ہوئے گی کہ بندہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ کو میرے مالک نے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھ کو میرے مالک نے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ میں حافظ صاحب ہوں، پہلے نام پڑھے سی میرا خیال بچ عثمان پڑھ رہے سی، اسلم اللہ صاحب نات پڑھ رہے سی، اور اسے گل ہے کہ جس نے باقاعدہ طور پہ رب سے سیکھا، باقاعدہ طور پہ رب سے سیکھ کے جو آیا، اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں رب سے سیکھ کے آیا۔ کوئی کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ ہاں جی رسول کوئی کہتا ہے؟ کی کہتے ہیں انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے نبی بنایا، مجھے اس نے کتاب دی اور دنیا پر بھیج دیا۔ سبحان کیا بولا؟ کتاب دی اور دنیا پر بھیج دیا۔ اب کتاب دے کر بھیج دیا، یعنی اس کو دنیا پر آتے ہی علم سکھا دیا، کتاب دے دی۔ نگاہ میں تصوف عیسیٰ سے سیکھی، اس کا اتنا بڑا مقام ہے نہیں، کیونکہ وہ بھی شان باری تعالیٰ کو نہیں سمجھ سکتا اس مقام تک جس پر رب کہے کہ ہاں میرے بندے نبیوں کے علاوہ، ہاں میرے بندے میں نے تم پر کرم کر دیا ہے، سبحان اللہ میں تم پر خوش ہو گیا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ میں نے تمہیں مطمئن کر دیا ہے، تم اب مجھ سے حاصل کرتے ہو اور میں ہی تمہیں دیتا ہوں، نہ یہ تمہیں سمجھ سکتے ہیں، نہ تمہارا مقام پہچان سکتے ہیں، تمہارا مقام اب میرے نزدیک ہے۔ سبحان اللہ کیا بات کیا بات کہ نہیں، عیسیٰ کو تو رب نے نبی بنایا، لیکن اس کو وہ چیزیں نہیں بتائی کہ ایک عام بندے کو اس مقام پر لے جائے۔ بسم اللہ بسم اللہ جو معجزات تھے وہ تو عیسیٰ کے خود تھے۔ تو پھر سوال ہوا کہ ہم تصوف سیکھیں کیسے؟ ان کا تصوف کو سمجھنا پہلی سیڑھی ہے سیکھنے کی۔ یہ دان بیٹھ جو مجھے 10 کرو میری گل تو سمجھو، نعرہ تکبیر میری لڑائی روپ دینے چلے جاؤ بات واہ نہ کھانا دی کول میں آپ آکھنا کہ سبحان اللہ آگو میں نے نوٹ کو میں ہاتھ میں آگنا یہ نہیں چھوڑنا آگے چلے جاؤ، بسم اللہ کیونکہ گناہگار آپ ہو گئے، میں رب کو کیا کی گل کر رہا ہوں بے شک کہ میں نے گناہگار کرو نہ آپ گناہگار ہو، نہیں سمجھ آگے چلے جاؤ، سیدھی جی گل۔ بات نگاہ تصوف کیا ہے؟
اس کا تصوف یہ ہے کہ تم جو بھی کام کرو اپنے رب کو سامنے رکھ دو. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات کیا کہنے اپنے رب کو سامنے رکھ. کیا رب کو سامنے رکھ لو. ان کا تصوف کیا ہے سمجھاؤ. ان کا تصوف یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں رب کو اپنے سامنے رکھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوال کرنا کیا؟ ارے جاہل، رب کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اللہ تو اللہ رب کو سامنے کیسے رکھیں؟ ہائے ہائے کیا بات ہائے ہائے رب کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. سمجھ ہی نہیں سکتے تو رب کو ہم سامنے کیسے رکھیں؟ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم رب کو سامنے نہیں رکھ سکتے تو ہم تصوف سیکھ ہی نہیں سکتے. نہ روحانیت نہ ولایت، سارا کچھ ختم ہو گیا. سیڑھی ختم ہو گیا. نہیں تمہیں کس نے کہا ہے کہ رب نے اپنا آپ پہچانوایا نہیں ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات. بسم اللہ تمہیں کس نے کہا ہے رب نے اپنا آپ بتلایا نہیں ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. انہوں نے کہا تم انبیاء کو پڑھتے ہو تو کیا تمہیں آدم کے کلام میں کچھ نظر نہیں آیا؟ سبحان اللہ. اللہ کیا تمہیں یوسف کے جمال میں کچھ نظر نہیں آیا؟ بسم اللہ. کیا تمہیں یعقوب کے آنسوؤں میں کچھ نظر نہیں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تمہیں ابراہیم کے زہد اور تقوی میں کچھ نظر نہیں آیا؟ اللہ اکبر. کیا تمہیں ابراہیم کی دعا نظر نہیں آئی؟ کیا تمہیں عیسیٰ کے کلام نظر نہیں آئے؟ کیا تمہیں موسیٰ کا سوال نظر نہیں آیا؟ کہا کیا سوال ہے تم بتا دو. کہا سوال یہی تھا کہ رب تجھے کیسے پائے. اللہ سبحان اللہ. رب تجھے کیسے پائے. اس نے کہا تو یہ تو سوال میں بھی کر رہا ہوں کہ تجھے کیسے پائے. اس نے کہا کہ انبیاء کو یہ جواب رب نے تب دیا جب کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، مقتدی انبیاء تھے، امام محمد مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ. کیا کہا؟ انہوں نے کہا تصوف کیا ہے، ولایت کیا ہے، کلندری کیا ہے، رب کو پا لینا. انہوں نے کہا رب کو کیسے پائے. انہوں نے کہا رب کو تو ہم پا ہی نہیں سکتے. پھر تصوف کہاں گیا، ولایت کہاں گئی، کلندری کہاں گئی. انہوں نے کہا صرف تصوف ولایت کلندری میں پڑے ہو. تم پوچھو نبوت کہاں گئی، صدیقیت کہاں گئی، صالحیت کہاں گئی، شہادت کہاں گئی. انہوں نے کہا کلندری پیچھے رہ جاتی ہے، ولایت پیچھے رہ جاتی ہے، تصوف پیچھے رہ جاتا ہے. نبوت آگے ہو گئی، صدیقیت آگے ہو گئی، صالحیت آگے ہو گئی، شہادت آگے ہو گئی. اس نے کہا اچھا یہ آگے ہے تو بتاؤ یہ کہاں سے ملتی ہے. سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. کمال ہے کمال ہے. بسم اللہ. کیا بات ہے. تو یہ کہاں سے ملتی ہے. اس نے کہا یہ ڈھونڈنے کے لیے تمہیں ابو بکر کے پاس جانا پڑے گا، تمہیں عمر کے پاس جانا پڑے گا، تمہیں عثمان کے پاس جانا پڑے گا، تمہیں علم کے دروازے علی سے پوچھنا پڑے گا. اس نے کہا عمر کے پاس گیا، ابو بکر عثمان سے ہوتے ہوئے علی کے پاس آیا. کہا کہ کہا علی خدا کو کیسے پائے. اللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جو جو جو. بسم اللہ بسم اللہ.